ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں نا، سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس کا ہم لوگوں کو پتہ ہے، اندازہ ہے کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اس کام کو ہم لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کام کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے، جو کہ بالکل آسان ہے، سب سے آسان ہے، اور جو ہے نا ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں جو ہے نا عزت کا باعث ہے، عزت کا سبب بننے والا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ویڈیو میری بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ مجھے پتا ہے کہ سارے مسلمان میرے بہن بھائیوں کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تھوڑا سا یاد دہانی بندے کو اگر ہوتی رہے تو پھر بندہ یا اس کو اگر کوئی بات بھولی ہوئی بھی ہو تو اس کو یاد آ جاتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت عظیم ہوں، میں بلکہ پتہ نہیں کتنی گناہ گار ہوں، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ لیکن کچھ ایسی تھوڑی سی ٹپس، تھوڑی سی باتیں جو کہ شاید کہ میرے بتانے سے کچھ لوگوں کی زندگی سنور جائے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھ کے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے کسی کی بھلائی ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہم لوگ ساری زندگی اپنی جو ہوتی ہے وہ دوسروں کی خدمتوں میں گزار دیتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آیا کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے۔ ہر قدم ہم لوگ بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں کہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، ہمارے گھر میں کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی شوہر کو، ساس کو، نند کو، یا پھر کسی کو برا نہ لگ جائے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا ہر کام کو بڑا سوچ سمجھ کے بڑے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کر لیں اس کے بعد مہینے میں اگر ہم لوگوں نے 29 دن جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزار لیے، ایک دن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کر ہم لوگوں کو اتنا سناتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ہوتی ہے نا 29 دن کا جو کیا کرایا ہوتا ہے وہ سارا خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس ذات کی طرف راغب ہو جائیں جو کہ انتظار کرتی ہے۔ میرا رب انتظار کرتا رہتا ہے کہ کہیں کہ میرا بندہ کوئی میرے سے توبہ کرے، معافی مانگے، یا پھر میرے سے کوئی چیز مانگے، کسی چیز کی طلب کرے، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے رب کی طرف کیوں نہیں راغب ہو جاتے۔ سب سے پہلی بات جو ہے نماز ہے۔ نماز جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے رابطے کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگ جس طرح سے ہم کسی کو کال کرتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، اپنی بات بتاتے ہیں کہ ہم لوگ دکھی ہیں یا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ والی پریشانی ہے، اسی طریقے سے جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک فون کال جیسا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک فون کال کی طرح ہم لوگ اپنے رب کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ نماز کے ذریعے ہم لوگ اپنے اللہ کے ساتھ ہر بات کر سکتے ہیں، اسے اپنے دل کی ہر بات بتا سکتے ہیں۔ ایک واحد میرا رب ہے جو ہمارا رازدان ہے، جو کہ ہماری بات جو ہے مڑ کر ہم لوگ کو تانا نہیں دیتا اور ہماری بات کو سنتا ہے۔ تو ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا دل بہت پریشان ہے، ہم سٹریس میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ والی جو ہمیں سٹریس ہے، جو پریشانی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ کہیں ہم لوگ کہیں نماز تو نہیں چھوڑ رہے، یا پھر ہم لوگ اپنے اللہ کو یاد کرنا تو نہیں چھوڑ دیا ہم لوگوں نے؟ تو اگر ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ پکا نہیں ہے نا تو یقین کریں تب بھی ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہماری پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ دن بہ دن میری ایک عادت ہے، میں جب بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں نا تو میں وقت کوئی بھی ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، بے شک وہ دن میں ٹائم ہو، دن کا ٹائم ہو یا پھر رات کا ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، جب میں بہت پریشان ہوتی ہوں تو میں فوراً سے وضو کرتی ہوں اور جائے نماز بچھا لیتی ہوں اور دل بھر کے اپنے اللہ کے ساتھ رو لیتی ہوں، روتی ہوں اس کے سامنے، اس سے خوب باتیں کرتی ہوں جی بھر کے، تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اگر آپ لوگ روتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، جتنا آپ کو دل میں بوجھ ہے آپ لوگ ہلکا کر لیں، یقین کریں وہ آپ کو مڑ کر تانا نہیں دے گا۔ اگر آپ لوگ کسی کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو وہ پھر آپ کو کل کو تانا دے گا کہ ہاں آیا تم نے یہ بات کی تھی۔ تو کیوں نہ پھر ہم لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو دوسری نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ میں بہت عظیم ہوں یا پھر میرے میں بہت گن ہیں،
یہ والی چیز جو ہوتی ہے یہ غرور کے سانچے میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو بہت کمپلیٹ ہوں، کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ رب کے سامنے اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر کے جب بھی آپ لوگ جائے نماز پہ بیٹھیں، چلتے پھرتے ہوئے، اگر آپ لوگ باہر جائیں، واک کر رہے ہیں صبح کے ٹائم، یا پھر میری عادت ہے میں صبح کو وضو کر لیتی ہوں، نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے اس کے بعد پھر میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں زبانی، سورہ ملک پڑھ لیتی ہوں، ساتھ میں اپنے کچن کا ناشتے کا کام کر رہی ہوتی ہوں۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، تو میں جو ہے نا صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لیتی ہوں، سورہ ملک پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں درود تنجینہ کا جو ہے نا بہت ذکر کرتی ہوں صبح صبح جو ہوتا ہے، تو درود تنجینہ میں کافی ٹائم مطلب کہ پڑھ لیتی ہوں صبح صبح میں۔ تو اس طرح سے صبح صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے اس ٹائم بچے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سارے مطلب کہ سناٹا ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے صبح صبح کے ٹائم میں، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے جو ٹائم ہوتے ہیں ان میں اگر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارا رب جو ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمارا رب فرماتا ہے کہ اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے نا تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنے والا، میں نے تجھے نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ تو آپ لوگ سوچا کریں، اگر آپ کی کوئی نماز رہ جائے نا تو سوچا کریں کہ سارا دن میں کون سا ایسا گناہ میں نے کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ والی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ فوراً سے استغفار کریں، فوراً سے استغفر اللہ کا ورد کریں۔ استغفر اللہ میرے اللہ نے فرمایا ہے سب سے بہترین توبہ استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ کا آپ لوگ بہت زیادہ ذکر کریں، چلتے پھرتے واک کرتے کہیں گئے ہوئے ہیں تب بھی، کچن میں کھڑے ہیں تب بھی استغفر اللہ پڑھیں۔ اس سے میرا رب ایک تو بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، دوسرا وہ ہمیں پھر سارے گناہوں سے معافی دے دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے دوبارہ وہ غلطی نہ ہو جائے، اگر دوبارہ سے پھر ہم سے وہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، گناہوں کا پتلا ہے، غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے، تو دوبارہ سے پھر اپنے رب سے معافی مانگے۔ میرا رب بڑا رحیم کریم ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اس کی نیکی والا جو رجسٹر ہے اس کے اوپر نیکیاں لکھنی شروع کر دو۔ جب تک وہ انسان نیکی کر کے فارغ نہیں ہو جاتا تب تک فرشتے جو ہیں ہماری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور گناہوں کا یہ والا جو ہے نا معاملہ ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میرا رب اپنے فرشتے سے کہتا ہے کہ رک جا، شاید میرا بندہ اس گناہ سے باز آ جائے، شاید میرا بندہ اس گناہ سے رک جائے۔ تو جو ہے نا تب تک ہمارے گناہوں والے رجسٹر میں ہمارا گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک ہم لوگ جو ہوتا ہے وہ گناہ سرزد ہم سے ہو نہیں جاتا، جب تک ہم لوگ وہ غلط کام کر نہیں لیتے۔ تو ہمارا رب اتنا رحیم کریم ہے، وہ 70 ماؤں جتنا ہم سے پیار کرتا ہے، ایک ماں اپنے بندے کا تھوڑا سا بھی دکھ جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ اپنے رب سے دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، مایوس کبھی نہ ہوں۔ اگر دعا قبول ہوئی ہے تب بھی دعا مانگیں، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تب بھی دعا مانگیں۔ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ دعا جو ہوتی ہے نا وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں نے تیری دعا قبول نہیں کی تو ہو سکتا ہے اس میں تیری بہتری ہے، میں جو ہے نا اس سے بہتر تجھے عطا کروں گا۔ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار ضرور کریں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹائم اپنے رب کے لیے ایک الگ سے نکالیں۔ نماز قرآن پاک تو فرض ہے نا، وہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے رب کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، اس سے باتیں کریں، اس کا ذکر کریں۔ جو ہے نا پانچویں جو آخری چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں ان کا سوال میں نے پہلے کرنا ہے۔ حقوق العباد ہمارے جو ہیں ان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی آج آپ لوگوں کے لیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی ایک بات بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، بہت پیاری پیاری سی ویڈیوز آنے والی ہیں نیکسٹ انشاءاللہ۔ تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔